السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، ذمہ داران اسلامک انفارمیشن سینٹر ممبئی اور جامع مسجد اہل حدیث بائک اللہ جماعت اہل حدیث مومن پورہ، تمام معزز سامعین و حاضرین، آج کی یہ کانفرنس جو دفاع صحابہ رضی اللہ عنہم کے بہت ہی اہم ترین اور حساس عنوان پر بلائی گئی ہے، میں کانفرنس کے منعقد کرنے والے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ اسلامی تاریخ پر جب ایک گہری نظر دوڑائی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت سے لے کر آج تک پوری تاریخ میں تین ایسے خطرناک گروہ پائے جاتے ہیں جنہوں نے امت اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں حضرات صحابہ کرام کی جو مضبوط کڑی ہے، جو مضبوط واسطہ ہے اور جس کے ذریعے سے امت تک اللہ رب العالمین نے دین کو پہنچایا ہے اور اس کے پہنچانے کی ضمانت لی ہے، ان تینوں گروہوں نے بہت ہی باریک بینی کے ساتھ اور اپنی پوری توانائی اور قوت کے ساتھ صحابہ کرام کے اس مضبوط واسطے پر چوٹ کیا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جس کی تاریخ اور اس کا سرا عبداللہ ابن سبا سے ملتا ہے، منافقین کے سردار، جن کو روافض کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس دین کو پہنچانے والے لاکھوں سے بڑھ کر کے ایک بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور آپ کے صحابہ کرام کا ساتھ دینے والے ہیں، تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ صحابہ جو نبی سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ صحابہ جن سے امت جڑی ہوئی ہے اور جن کے واسطے سے یہ نبی تک، قرآن تک اور اپنے دین تک پہنچنے والے ہیں، ان کو کمزور کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ شاخسانہ گڑھا، انہوں نے یہ شاخسانہ گڑھا کہ نبی کے ساتھ رہنے والے، نبی کی صحبت نبھانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام کا یہ گروہ مقدس، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ جب یہ قابل اعتبار نہیں ہے
تو ہم تک جو قرآن پہنچا ہے نعوذ باللہ وہ بھی معتبر نہیں رہے گا. ہم تک جو حدیثیں پہنچی ہیں، جو احکام دین پہنچے ہیں، جو نبی کا طریقہ اور آپ کی سنت پہنچی ہے، وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے. یہ بہت بڑی گہری سازش کا نتیجہ ہے جس کو سبائیوں نے اور ان کے پراردہ فرقوں نے پہلی صدی ہجری کے اندر ہی شروع کیا تھا. امت کے ان جالوں کو، محدثین کو، علماء کو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ان کی قربانیوں کو اللہ رب العالمین شاد آباد رکھے، اور پوری امت کی طرف سے ان لوگوں کو بھرپور بدلہ اور صلہ دے جنہوں نے اس زمانے میں اس فتنے کو بھانپ لیا تھا اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ صحابہ کرام کی عظمتوں کا دفاع کیا تھا، صحابہ کرام کے ایمان کا دفاع کیا تھا، صحابہ کرام کی حرمتوں کا دفاع کیا تھا، راویان حدیث کا دفاع کیا تھا. ایک ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے پہلے اسلام لانے والے سابقین اولین ہوں، چاہے بعد میں اسلام لانے والے متاخرین ہوں، سب کا انہوں نے برابر برابر دفاع کیا. دوسرا گروہ 16ویں اور 18ویں صدی عیسوی کے اندر صلیبیت کے نتیجے میں پیدا ہوا، جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے. علماء جانتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرق اوسط میں آ کر کے عربی علوم حاصل کیا، ہمارے دین کو پڑھا، ہماری تہذیب کو، ہمارے کلچر کو پڑھا، ہماری کتابوں کو پڑھا، ہمارے سورسز کا انہوں نے مطالعہ کیا، اسلامی کتابوں میں جو مراجع اور مصادر کی کتابیں تھیں ان تک پہنچے، اور انہوں نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ ان واقعات کو، ان حادثات کو اور ان باتوں کو جس کے ذریعے سے وہ صحابہ کرام پر چوٹ کر سکتے تھے، صحابہ کرام کی عظمتوں پر چوٹ کر سکتے تھے، ان کے اعتبار کو ٹھیس پہنچا سکتے تھے، اس کو انہوں نے لے لیا اور ایک فتنے کی شکل میں دنیا کے اندر عربی زبان میں پھیلانا شروع کیا. کیونکہ وہ ہمارے گھر میں تھے، ہماری یونیورسٹیوں میں تھے، ہمارے علاقے میں یورپ سے آئے تھے، ہماری تعلیم، ہماری تہذیب اور کلچر کو سیکھا، اور سیکھ کر کے ایک فتنے کی شکل میں انہوں نے اپنے بہت سارے ماننے والے، بہت سارے اپنی باتوں پر عمل کرنے والے لوگوں کو جنم دیا اور پیدا کیا. لیکن صحابہ کرام کی عظمتوں کا دفاع کرنے والے اس زمانے میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے. لوگوں نے مستشرقین کے اس فتنے کا بھی اطلاع کما کیا. تیسرا فتنہ جو ہمارے اور آپ کی صدی میں 21ویں اور 20ویں صدی کے اندر شروع کیا گیا، جو ان روشن خیال پڑھے لکھے مسلمانوں کی طرف سے شروع کیا گیا، جنہوں نے آدھی ادھوری تعلیم حاصل کر کے اپنی ناپختہ علم اور بصیرت کی بنیاد پر، ناسمجھی کی بنیاد پر سبائی گروہ کے پیدا کرنے والے انہی فتنوں اور سازشوں کا شکار ہوئے، مستشرقین کے انہی شبہات کا شکار ہوئے جو ان لوگوں نے صحابہ کرام کے ایمان کو غیر معتبر ٹھہرانے کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان چھوڑے تھے. یہ روشن خیال لوگ، چاہے وہ منکرین حدیث کی شکل میں ہوں، چاہے وہ جماعتوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ انفرادی شکل میں ہوں، ان شبہات کو ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے چینلوں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے اور اپنی تحریر کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا. اس لیے آج کی یہ کانفرنس بہت ہی اہم ہے. صحابہ کرام کی عظمتوں کی امانت ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ہے، اس امت کے کندھوں پر ہے، ان ثقہ لوگوں پر ہے جنہوں نے قرآن سے صحابہ کرام کی عظمت کو سیکھا ہے، ان معتبر علماء کرام پر ہے، ان معتبر جماعتوں پر اور گروہوں پر ہے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں صحابہ سے بھی محبت کرنا اپنے ایمان کا جز سمجھتے. میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرنا
ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تین بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کے اوپر اعتبار کرنا، صحابہ کو عادل اور ثقہ اور معتبر ماننا، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اور پوری امت اسلامیہ اور اس کے ثقہ اور معتبر علماء نے اس پر اجماع کیا۔ پہلی چیز یہ ہے، جو دنیا میں کسی بھی کلمہ پڑھنے والے، ایمان لانے والے کسی بھی انسان کو اس دنیا کے اندر حاصل نہیں ہے، اور وہ ہے شرف صحبت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرنا، آپ کے ہاتھوں پر ایمان لانا، آپ کے زمانے رسالت کو پانا، اور اس زمانے میں موجود رہنا جس زمانے میں مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عرش اعظم سے جبریل امین وحی لے کر کے اس دنیا کے اندر نازل ہوتے تھے۔ وہ زمانہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ زمانہ صحابہ کرام نے دیکھا۔ یہ ان کے اعتبار کی دلیل ہے، یہ ان کے ثقہ اور عادل ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو معتبر قرار دیا، ان کے ایمان کو، ان کی سچائی کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے سند اعتبار عطا کیا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کبھی ان کو صادقین کا خطاب دیا، کبھی مفلحون کا خطاب دیا، کبھی متقون کا خطاب دیا، کبھی مومنون کا خطاب دیا۔ اتنے سارے خطابات اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ایمان، ان کی سچائی، ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اسلام کی طرف سے دفاع، اسلام کے پیغام کو سیکھنا اور دنیا میں پہنچانا، اور اس راستے میں اپنی تمام تر قربانیاں اور توانائیاں پیش کرنا، اللہ نے اسی دنیا کے اندر، اسی روئے زمین پر اسے شرف قبولیت عطا کیا، اور آسمان سے یہ وحی نازل کی کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا ہے، اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ ہمارا عمل کتنا بڑا ہو، ہماری نیکیاں کتنی بڑی ہو، ہمارا ایمان کتنا بڑا ہو، لیکن یہ سند اعتبار صحابہ کے بعد اس دنیا میں امت کے کسی فرد کو نہیں ملا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو یہ تین بنیادی باتیں ایسی ہیں جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے صحابہ معتبر ہیں، صحابہ ثقہ ہیں، صحابہ عادل ہیں، صحابہ اس امت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مضبوط کڑی اور واسطہ ہے۔ اس لیے اس مضبوط کڑی کی حفاظت کرنا، ان کی طرف سے دفاع کرنا اور ان کی قربانیوں کو سمجھنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری۔ اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس بات کو امت کی طرف سے نقل کرتے ہوئے ذکر فرمایا ہے، حبہم دین و ایمان و احسان۔ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہمارا اور آپ کا دین ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ اس دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا، اپنے دلوں میں ان کے لیے کدورتیں رکھنا، ان کے خلاف طعن و تشنیع کے نشتر چلانا، یہ نفاق کا عمل ہے، یہ سرکشی کا عمل ہے، یہ ظلم اور تعدی ہے، اور صحابہ کرام کی ان عظمتوں پر حملہ ہے جن عظمتوں کی گواہی عرش والے نے دی ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان سے دی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام کی عظمتوں کو سمجھنا اور ان سے محبت کرنا، اور اس محبت کے نتیجے میں صحابہ کرام کو معتبر ماننا، معتبر ماننے کے نتیجے میں ان کی روایتوں کو لینا، ان کی حدیثوں کو لینا، ان حدیثوں کو حجت جاننا اور ان حدیثوں کے اوپر عمل کرنا، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری۔ یہ لوگ جو صحابہ کرام کو توڑنا چاہتے ہیں، اس واسطے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس کڑی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کا نشانہ کیا ہے؟ ان کا نشانہ قرآن مجید ہے۔ ان کا نشانہ کیا ہے؟ ان کا نشانہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا نشانہ کیا ہے؟ ہماری حدیثیں اور سنتیں ہیں۔ اگر صحابہ نہیں محفوظ ہیں،
صحابہ کی عظمت نہیں محفوظ ہے تو ہمارا قرآن نہیں محفوظ ہوگا، ہمارا ایمان نہیں محفوظ ہوگا، ہمارا نبی نہیں محفوظ ہوگا، نبی کی حدیثیں نہیں محفوظ ہوں گی، نبی کی سنت نہیں محفوظ ہوگی، تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اہل قلم کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو صحابہ کرام کی عظمتوں کے خلاف، چاہے امیر معاویہ کے نام پر ہو، چاہے حضرت ابو ہریرہ کے نام پر ہو، چاہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام پر ہو، یا کسی چھوٹے بڑے صحابی کے نام پر ہو، ہمیں ان کی عظمتوں کا دفاع کرنا، اور تنقیص کرنے والے، تان اور تیر کے نستر چلانے والے ان لوگوں کے خلاف ہم کو کھڑا ہونا، ان کے شبہات کا شکار نہیں ہونا ہے، ان شبہات کو سمجھ کر کے پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کا جواب دینا۔ آج کی یہ کانفرنس اسی لیے بلائی گئی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام لوگوں کو اور آپ کی حاضری کو، اپنے موقر اور معزز علماء کرام کو، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آج کی کانفرنس کو تمام لوگوں کے لیے مبارک بنائے اور ہمیں صحابہ کی عظمتوں کا امین اور پاسبان بنائے۔ ان سے محبت کرنے کا جو طریقہ محدثین نے سکھایا ہے، روایتیں لینے کے جو اصول اور ضابطے علماء امت نے مقرر کیے ہیں، ان کو سیکھنے اور سمجھنے اور برتنے کی سعادت بخشے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔